بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمپ ریکرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ جولیا اپنے گروپ کے ساتھ راگپور شہر سے نکل کر ایک لمبا چکر کاٹ کر پہاڑوں کی دوسری طرف پہنچ گئی۔ ان سب نے اپنے کاندھوں پر بڑے بڑے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے۔ ان تھیلوں میں میزائل، کاربین، لانچر کے پارٹس اور طاقتور ترین بم تھے، اور کوٹوں کے اندر انہوں نے دور مار مشین گنیں چھپائی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں رینگتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں پہاڑی کے اوپر کی طرف حرکت محسوس ہوئی اور وہ سب جھاڑیوں میں دبک گئے۔ اسی لمحے چٹکی آواز سنائی دی اور پھر ایک شعلہ سا درختوں کے اندر لپکا اور پھر سگریٹ کا سیرا جلنے لگا۔ ان سب کے لبوں پر تنزیہ سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ایسے ماحول میں سگریٹ پینا شدید حماقت کی انتہا ہوتی ہے، اور یہ حماقت ہو رہی تھی۔ اگر یہ سگریٹ نہ سلگایا جاتا تو شاید وہ سب انجانے میں پھنس جاتے، لیکن اب وہ پوری طرح ہوشیار ہو چکے تھے۔ میں اوپر جاتا ہوں مس جولیا، تنویر نے رینگ کر جولیا کے قریب پہنچتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ ہاں تم اوپر جاؤ، لیکن جذبات میں نہ آنا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کتنے لوگ موجود ہیں اور کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا ہوں مس جولیا، آپ بے فکر رہیں، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے رینگتا ہوا اوپر چڑھتا چلا گیا۔ حالانکہ وہ جھاڑیوں میں سے ہو کر گزر رہا تھا، لیکن اس کا انداز بہت محتاط تھا کہ اس کے گزرنے سے ہلکی سی سرسراہٹ بھی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ باقی سب افراد سانس روکے ہوئے تھے، جھاڑیوں میں دبکے ہوئے تھے۔ انہیں تنویر کا سایہ اوپر جاتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ سگریٹ پینے والا شخص اسی طرح بڑے مطمئن انداز میں سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے شاید اپنی طرف بڑھتے ہوئے خطرے کا ذرہ بھر بھی احساس نہ ہو رہا تھا۔ اور پھر تنویر اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس کا ہاتھ ہلتا ہوا نظر آیا اور دوسرے لمحے سگریٹ پینے والا چونک اٹھا۔ اسے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی سے ایک طرف کو بھاگتا چلا گیا۔ اب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ سب خاموش پڑے ہوئے تھے، مگر چند لمحوں بعد وہ سب بری طرح چونک پڑے، کیونکہ انہوں نے پہاڑی کے اوپر کسی کے گرنے کی آواز سنی تھی۔ اس کے بعد انہیں یوں محسوس ہوا جیسے دو افراد آپس میں لڑ رہے ہوں۔ جولیا نے تیزی سے ہاتھ ہلایا اور سب پھرتی سے رینگتے ہوئے اوپر چڑھتے چلے گئے۔ اب پہاڑی کے اوپر سکوت سا طائی ہو گیا تھا، اور پھر پینسل ٹارچ جلی اور مسلسل جلنے لگی۔ یہ تنویر تھا جو اوپر صورتحال اپنے کنٹرول میں ہونے کا اشارہ کر رہا تھا۔ یہ اشارہ ملتے ہی وہ اٹھے اور پھر تیزی سے اوپر چڑھتے چلے گئے۔ یہاں صرف یہی ایک شخص تھا، اس کی میں نے کمر توڑ دی ہے، تنویر نے اس کے اوپر پہنچتے ہی بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں جذبات میں نہ آنے کے لیے کہا تھا، اگر یہ زندہ ہوتا تو اس سے پوچھ گچھ ہو سکتی تھی، جولیا نے تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور تنویر بس سر جھکا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے تنویر کی فطرت ہی ایسی تھی کہ وہ مار دھاڑ ہی میں سکون ڈھونڈتا تھا۔ چاروں طرف پھیل جائیں اور دیکھیں گے کہیں ان کی کوئی اور چوکی تو نہیں ہے۔ ہمیں سامنے والی پہاڑی کی دوسری طرف پہنچنا ہے، وہاں سے ہم نے ٹارگٹ میزائل پھینکنے ہیں۔ جولیا نے ان سب کو فوجی سپہ سالار کے سے انداز میں ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور وہ سب تیزی سے ادھر ادھر پھیلتے چلے گئے۔ جولیا تنویر کو اپنے ہمراہ لے کر تیزی سے آگے بڑھی۔ ابھی وہ ذرا سا ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک ٹھٹک کر رک گئے۔ انہوں نے ایک جھاڑی کی آڑ میں حرکت محسوس کی تھی۔ جولیا نے تنویر کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے اس جھاڑی کی طرف رینگتی چلی گئی۔ جھاڑی کے قریب پہنچتے ہی وہ رک گئی، پھر زیادہ احتیاط سے آگے بڑھنے لگی، مگر ابھی وہ صرف 2 فٹ ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک کسی نے جھاڑی میں سے اس پر چھلانگ لگائی۔ ایک بھاری بھرکم سانس آیا اس پر چھاتا چلا گیا، مگر جولیا نے انتہائی پھرتی سے کروٹ بدلی اور اس پر حملہ کرنے والا شخص منہ کے بل زمین پر گرتا چلا گیا۔ یہ ایک طویل القامت اور خاصا بھاری شخص تھا۔ نیچے گرتے ہی اس نے بھی تیزی سے کروٹ بدلی اور ایک بار پھر جولیا پر حملہ کرنا چاہا، مگر اتنی دیر میں تنویر تیزی سے دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچ چکا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ شخص سنبھلتا تنویر اس پر جا پڑا۔ اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور وہ آدمی کسی سانپ کی طرح لہرا گیا۔ اسی لمحے جولیا نے بھی اچھل کر اس کے سینے پر فلائنگ کک لگائی اور وہ شخص زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا، اور چند لمحوں بعد ہی وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کی تلاشی لو تنویر، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور تنویر نے پھرتی سے اس کی تلاشی لینا شروع کر دی، اور چند لمحوں بعد وہ اس کی جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے چٹان کی آڑ میں لے آؤ،
میں اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہوں، مگر اس کی آواز بلند نہ ہونی چاہیے، جولیا نے کہا، اور تنویر سر ہلاتے ہوئے اس آدمی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک بڑی چٹان کی آڑ میں لیتا چلا گیا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، لیکن یہ بھاگ نہ سکے، جولیا نے کہا، اور تنویر نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر رسی کا گچھا نکالا اور اس کے بازو پشت پر کر کے باندھ دیے، اور ساتھ ہی اس کے پیر بھی اسی رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد اسے پوری قوت سے اس کے گالوں پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں بعد ایک کراہ کے ساتھ اس آدمی نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے ہوش میں آتی تنویر بری طرح پھرتی سے اس کی گردن پکڑی اور اس کا انگوٹھا اس آدمی کے نرخرے پر جم گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے انگوٹھے کو دبانا شروع کر دیا۔ اس آدمی کے حلق سے بھنچی بھنچی سی کراہیں نکلنے لگی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چند لمحوں بعد ہی دم توڑ دے گا۔ اگر تم نے آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو ایک لمحے میں نرخرا کاٹ کر رکھ دوں گا، تنویر نے غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نرخرے پر انگوٹھے کا دباؤ بڑھا دیا۔ اس پہاڑی پر تمہارے اور کتنے آدمی موجود ہیں؟ جولیا نے جھک کر تیز لہجے میں سوال کیا، اور تنویر نے نرخرے پر انگوٹھے کا دباؤ ڈال کر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ انگوٹھے کا دباؤ پڑتے ہی وہ آدمی بری طرح پھڑکا، اور پھر دباؤ کم ہونے پر اس کے منہ سے بھنچی بھنچی سی آواز نکلی، اوپر نمبر 11 اور نیچے میں، سامنے والی پہاڑی پر نمبر 13 ہے، اس آدمی نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا نمبر کیا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ 12، اس آدمی نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ خفیہ اڈا یہاں سے کتنی دور ہے؟ جولیا نے پوچھا، مگر اس آدمی نے یہ سنتے ہی جبڑے بھینچ لیے۔ مگر اسی لمحے تنویر نے اس کے نرخرے پر زور سے جھٹکا دیا، اور اس بار شاید دباؤ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پڑ گیا، کیونکہ وہ شخص بری طرح تڑپا، اور پھر اس کے منہ اور ناک سے خون فوارے کی طرح ابل پڑا۔ دوسرے لمحے اس کی گردن ڈھلک گئی، تنویر نے اس کا نرخرا ہی توڑ دیا تھا۔ اوہ تنویر، ذرا اپنی طاقت کو کنٹرول میں رکھا کرو، جولیا نے جھلا کر کہا، اور تنویر کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ جولیا کا یہ فکرہ اس کی طاقت کے لیے بھرپور خراج تحسین کا درجہ رکھتا تھا، اور شاید لاشعوری طور پر جولیا کے سامنے تنویر اپنی طاقت کا مظاہرہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری مس جولیا، مجھے یہ معلوم نہ تھا یہ شخص اتنا ہی بودا نکلے گا، تنویر نے دھیمے لہجے میں کہا، اور جولیا پلٹ کر پہاڑی کی طرف چلنے لگی۔ ظاہر ہے کہ تنویر نے بھی اس کی پیروی ہی کرنی تھی، اور پھر چند لمحوں بعد وہ دوسری پہاڑی پر پہنچ گئے جہاں جوزف نے ایک اور آدمی کی گردن توڑ رکھی تھی۔ یہ شاید نمبر 13 تھا۔ مس، یہ مر گیا، میں نے تو بس اس کی گردن ہی مروڑی تھی، جوزف نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور جولیا اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، بس ہم اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گئے ہیں، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور تنویر نے غصے سے پیر پٹکا۔ اسے غصہ اس بات پر آیا تھا کہ جب اس نے طاقت کا مظاہرہ کیا تو جولیا نے اسے ڈانٹ دیا تھا، مگر جوزف کے معاملے میں اس نے کوئی غصہ ہی نہ دکھایا۔ تھوڑی دیر بعد سب ساتھی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ نوٹران پہاڑی کے نیچے پہرے پر تھا، جبکہ فیصل جان کو وہ پروگرام کے مطابق پچھلی پہاڑی کی چوٹی پر چھوڑ آئے تھے، اور صدیقی نیچے تھا۔ اس طرح وہ نگرانی کے ساتھ ساتھ پیچھے سے حملہ کرنے والوں سے بھی نبٹ سکتے تھے۔ جولیا نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا۔ عمران کے ساتھ ان کا وقت طے ہو چکا تھا، اور اب اس طے شدہ وقت میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ عمران کے ساتھ ٹرانسمیٹر پر بات کر لی جائے، ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل کی وجہ سے ٹارگٹ کے قریب نہ پہنچ سکا ہو، اور ہماری فائرنگ ان کے لیے خطرہ بن جائے، جولیا نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، جب ایک بات طے ہو گئی ہے تو پھر اس میں مزید الجھنیں نہ ڈالی جائیں تو بہتر ہے، تنویر نے فوراً ہی جولیا کے خیال کی مخالفت کرتے ہوئے کہا۔ تنویر درست کہہ رہے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی سچویشن سے دوچار ہوں جہاں ہماری کال ان کے لیے مصیبت بن جائے، نعمانی نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا، اور جولیا مجبوراً سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ اچھا، پھر کاربینیں نکال کر فٹ کر لو، ٹارگٹ سامنے والی پہاڑی کا درمیانی علاقہ ہے۔ ایک بار فائرنگ آن ہونے کے بعد اس وقت تک فائر نہ روکا جائے جب تک تمام میگزین ختم نہ ہو جائیں۔ میگزین ختم ہوتے ہی ہمیں تیزی سے واپس لوٹنا ہوگا، ہر ممکن تیزی سے، جولیا نے باقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور ان سب نے سر ہلا دیے، اور پھر انہوں نے پشت پر لدے ہوئے تھیلے نیچے اتارے، اور پھر ان کے ہاتھ تیزی سے مصروف ہوتے چلے گئے۔ جولیا کی نظریں گھڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد اس نے تیزی سے ہاتھ ہلایا، اور دوسرے لمحے سب کی کاربینیں فائرنگ میں مصروف ہو گئی، اور طاقتور اور خوفناک میزائلوں کی سامنے والی پہاڑیوں پر بے دریغ بارش شروع ہو گئی۔ پہاڑیوں پر چھایا ہوا سکوت درہم برہم ہو گیا، اور بموں کے دھماکوں سے پہاڑی کی زمین لرزنے لگی۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے میزائل برساتے چلے جا رہے تھے، اور پھر میزائلوں کے ختم ہوتے ہی انہوں نے مشین گنیں سنبھال لی
اور اسی لمحے جولیا کے اشارے پر وہ گولیوں کی بارش برساتے ہوئے تیزی سے واپس ہٹتے چلے گئے۔ پہاڑیوں پر سیٹیاں، فائرنگ اور بھاگ دوڑ کی آوازوں کے ساتھ ساتھ انسانی چیخیں بھی گونج رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بار پھر پہلے والی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد پروگرام کے مطابق وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے راگپور شہر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان کا پروگرام یہی تھا کہ وہ واپس کوٹھی میں پہنچنے کے بعد وہ عمران کی طرف سے ٹرانسمیٹر کال کا انتظار کریں گے اور پھر عمران کی ہدایت کے مطابق مزید اقدامات کریں گے۔ لیکن انہیں یہ احساس نہ ہو سکا کہ ان کے میزائلوں نے وہاں خود عمران اور اس کے ساتھیوں پر کیا قیامت توڑ دی ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھرپور کوریج دی ہے تاکہ وہ اڈے میں آسانی سے داخل ہو سکیں۔ شاگل نے اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہی سب سے پہلے کار کے 2 نمبر چیک کرائے جو اسے نوجوان نے لکھوائے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ ان نمبروں کے اہم کلیو مل جانے کی وجہ سے وہ بڑی آسانی سے عمران کے ٹھکانے کو دریافت کر لے گا، مگر چند ہی لمحوں بعد جب اسے بتایا گیا کہ ایک نمبر اسی کار کے ہیں جس پر وہ خود سوار ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ حیرت سے بت بنا رہ گیا، مگر دوسرے لمحے غصے اور ندامت سے اس کا چہرہ بری طرح بگڑ گیا۔ اب اسے نوجوان کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو یاد آ رہی تھی اور پھر غصے کی انتہا پر وہ اپنے بال نوچنے لگا۔ اب وہ سارا کھیل سمجھ گیا تھا۔ وہ نوجوان خود علی عمران تھا اور اس نے شاگل کو جی بھر کر بے وقوف بنایا تھا۔ اس نے اپنا اصل نام بھی بتا دیا تھا اور اس کی کار کے نمبر اور رنگ بھی بتا دیا تھا، مگر شاگل اس بات کو سمجھ نہ سکا۔ اب وہ بار بار مٹھیاں بھینچ رہا تھا کہ کاش اسے اس وقت ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا تو وہ اسے ایک لمحے میں گولیوں سے چھلنی کر دیتا، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اب سوائے جھلانے کے اور کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ ابھی وہ غصے کی شدت سے اپنے ہی بال نوچنے میں مصروف تھا کہ ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا اور شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ شاگل اسپیکنگ، اوور۔ شاگل کا لہجہ بے حد بگڑا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی ٹرانسمیٹر کو ٹکر مار دے گا۔ امر سنگھ بول رہا ہوں باس، اوور۔ دوسری طرف سے امر سنگھ کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ شاید شاگل کے بات کرنے کے انداز اور اس کے لہجے سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ صرف بولتے ہی رہو گے الو کے پٹھے، یا کچھ کرو گے بھی صحیح، اوور۔ شاگل نے غصے کی شدت میں گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ باس، میں نے وہ کوٹھی دریافت کر لی ہے جس میں عمران اور اس کے ساتھی تھوڑی دیر پہلے موجود تھے۔ اس کوٹھی میں سے 2 ایسے لباس بھی برآمد ہوئے ہیں جو پہاڑوں پر استعمال ہوتے ہیں، اوور۔ امر سنگھ نے اسی طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو کیا یہ کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے، اوور؟ شاگل نے اپنے غصے کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، خالی پڑی ہوئی ہے، مگر اس میں موجود سامان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ضرور واپس آئیں گے، اوور۔ امر سنگھ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اہم دریافت ہے، تم ایسا کرو کہ اس کو بالکل نہ چھیڑو اور اس کوٹھی کی خفیہ نگرانی شروع کرا دو۔ جیسے ہی وہ لوگ واپس آئیں مجھے اطلاع کر دینا، اوور۔ شاگل نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر جناب، ایسا ہی ہوگا، اوور۔ امر سنگھ نے جواب دیا۔ اب اس کے لہجے میں اعتماد کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ سنو، اس بار میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ پہلے بھی تمہاری وجہ سے ہمارے بہت سے آدمی ضائع ہو گئے ہیں، اوور۔ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے باس، اس بار میں بہت محتاط رہوں گا، اوور۔ امر سنگھ نے جواب دیا اور شاگل نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی آخر کہاں گئے ہوں گے، اور پھر خاصی دیر سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سوائے پہاڑیوں پر جانے کے ان کا اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسے کرنل ڈیوڈ یا اس کے کسی آدمی کی فریکوینسی معلوم نہ تھی، اس لیے وہ ان سے بات بھی نہ کر سکتا تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ٹرانسمیٹر ایک بار پھر جاگ اٹھا اور شاگل نے چونک کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، دارالحکومت سے سرجیت کمار بول رہا ہوں۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی اور شاگل یہ آواز سنتے ہی بری طرح چونک پڑا، کیونکہ سرجیت کمار دارالحکومت میں اس کے مین ہیڈ کوارٹر کا انچارج تھا۔ اس کی اچانک کال کسی نئے خطرے کا پیش خیمہ ہو سکتی تھی۔ یس، شاگل اسپیکنگ، کیا بات ہے، اوور؟ شاگل نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ باس، اسرائیلی سیکرٹ سروس جی پی 5 کے کرنل ڈیوڈ کے اسسٹنٹ بلیکی کی کال آئی ہے، میں اسے آپ کے پاس ڈائریکٹ کر رہا ہوں، اوور۔ سرجیت کمار نے کہا اور شاگل نے اطمینان کا سانس لیا۔ یس، بات کرو، میں اسی کال کے انتظار میں تھا، اور شاگل نے جواب دیا۔ ٹرانسمیٹر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر ایک اور بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور چند لمحوں بعد یہ بلب سبز ہو گیا۔ ہیلو ہیلو، بلیکی کالنگ، چیف آف سیکرٹ سروس، اوور۔ ایک بھاری اور کرخت سی آواز سنائی دی۔ یس، چیف آف سیکرٹ سروس، شاگل فرام دس اینڈ، اوور۔ شاگل نے لہجے کو باوقار بناتے ہوئے کہا۔ میں راگپور پہاڑیوں سے کرنل ڈیوڈ کا اسسٹنٹ بول رہا ہوں۔
آپ خود مسٹر شاگل ہیں؟ اوور، بلیکی نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں شاگل کا بھوت بول رہا ہوں؟ اوور، شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے بلیکی پر غصہ آ گیا تھا، جو اس سے بات کرنے کے باوجود اس کے وجود کو تسلیم کرنے پر تیار نہ ہو رہا تھا۔ سوری سر، میرا پوچھنے کا یہ مقصد نہ تھا کہ یہاں پہاڑیوں پر 4 افراد آئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مقامی سیکرٹ سروس کا چیف شاگل اور ان کے ساتھی بتا رہے ہیں۔ اوور، بلیکی نے کہا۔ اوہ، یہ ضرور علی عمران اور اس کے ساتھی ہیں، آپ انہیں فوراً گرفتار کر لیں۔ اوور، شاگل نے چیختے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، بس میں نے اسی تسلی کے لیے کال کی تھی۔ اوور، بلیکی نے مطمئن سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو مسٹر بلیکی، یہ لوگ انتہائی خطرناک اور عیار آدمی ہیں، آپ لوگ انتہائی احتیاط سے کام لینا ہوگا، ورنہ یہ پل بھر میں سچویشن بدل دینے پر بھی قادر ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں خود وہاں آ جاؤں؟ اوور، شاگل نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، میرا تعلق جی پی 5 سے ہے اور مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ میں انہیں ایسے کور کروں گا کہ یہ سانس بھی نہ لے سکیں گے۔ سچویشن بدلنا تو ایک طرف، مزید یہ کہ آپ کے اس وقت یہاں آنے سے ہم الجھن میں پڑ جائیں گے۔ اوور، بلیکی نے جواب دیا۔ اوکے، پھر آپ محتاط رہیں، اور میں آپ کو یہاں کی ڈائریکٹ فریکوینسی بتا دیتا ہوں، آپ کسی وقت بھی ایمرجنسی میں مجھے کال کر سکتے ہیں۔ اوور، شاگل نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا بہتر رہے گا۔ اوور، دوسری طرف سے بلیکی نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور پھر شاگل نے اسے یہاں کی فریکوینسی نوٹ کروا دی، اور اس طرح ان کی گفتگو ختم ہو گئی۔ مگر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کرتے ہی شاگل کو احساس ہوا کہ اس سے ایک بار پھر حماقت سرزد ہو گئی ہے۔ اسے اپنی فریکوینسی تو اسے بتا دی ہے، لیکن اس کی فریکوینسی پوچھنے کا اسے خیال ہی نہ رہا۔ وہ سوچنے لگا کہ نہ جانے کیا بات ہے، جب بھی عمران سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس سے حماقتیں سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شاید ہی عمران سے اس کا لاشعوری طور پر خوف تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اسے تسلیم تو نہ کر سکتا تھا۔ کال ختم ہونے کے بعد شاگل اٹھا اور اپنے دفتر میں پہنچ گیا۔ اسے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی، اور اسے سوچا کہ اب اسے کھانا کھا لینا چاہیے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی بلیکی کے بس کے نہیں ہیں۔ انہوں نے وہاں ضرور ہنگامہ برپا کر دینا ہے، اور اس کے بعد بلیکی کو اپنی مدد کے لیے اسے بلانا ہی پڑے گا، اور شاید پھر کھانا کھانے کا وقت ملے یا نہ ملے۔ چنانچہ اپنے مخصوص دفتر میں آ کر اسے ملازم کو کھانے لے آنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دفتر کی میز پر کھانا چن دیا گیا، اور شاگل کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانا کھانے اور اس کے بعد میں چائے کی پیالی پینے کے بعد وہ پوری طرح تازہ دم ہو گیا، اور ابھی وہ اٹھ کر دوبارہ آپریشن روم میں جانے کا پروگرام بنا ہی رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور شاگل نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل اسپیکنگ، شاگل نے کہا۔ میں چیف آف پولیس راگپور دلجیت سنگھ بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ اوہ، کیا بات ہے، کیسے فون کیا ہے آپ نے؟ شاگل نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ جناب، راگپور سے ملحقہ پہاڑیوں پر بموں کے خوفناک دھماکے سنائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی فائرنگ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے 2 بڑی مجرم پارٹیاں ان پہاڑیوں میں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ لیکن جناب، ہمیں حکومت سے واضح ہدایات ملی ہیں کہ چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو، ہم نے ان پہاڑیوں کی طرف نہیں جانا۔ اس سلسلے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کروں، کیونکہ آپ بااختیار افسر ہیں، دلجیت نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا فائرنگ اور بموں کے دھماکے بہت زیادہ ہو رہے ہیں؟ شاگل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، لیکن یہ فائرنگ اور دھماکے صرف 5 منٹ تک جاری رہے ہیں، اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی ہے، دلجیت نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں، یہ ٹاپ سیکرٹ معاملہ ہے، اور میں اسی سلسلے میں یہاں پر آیا ہوں، ہم خود اسے سنبھال لیں گے، اس بار شاگل نے کرخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر جناب، جیسا آپ کا حکم، ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ پولیس کی نفری لے کر وہاں جاؤں اور حالات معلوم کروں، دلجیت نے جواب دیا۔ آپ نے قطعاً اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنی، اگر آپ یا آپ کے آدمیوں کی ضرورت پڑی تو میں آپ کو خود ہدایت دے دوں گا، شاگل نے سخت لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ شاگل نے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کر تیزی سے آپریشن روم میں آ گیا۔ اب تو اسے اپنی حماقت کا اور زیادہ احساس ہو رہا تھا۔ اگر اسے بلیکی کی فریکوینسی پوچھ لی ہوتی تو خود اسے کال کر کے صورتحال معلوم کر لیتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن اب وہ سوائے اس کی کال کا انتظار کرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ فائرنگ اور دھماکوں سے تو یہ بات صاف ظاہر تھی کہ عمران کی پارٹی اور بلیکی کے آدمی ایک دوسرے سے کھلم کھلا ٹکرا گئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ بات بلیکی کی ذہانت اور اس کے آدمیوں کی کارکردگی پر منحصر تھا۔ فون کو آئے ہوئے تقریباً پونا گھنٹہ ہو چکا تھا،
اور شاگل کی بے چینی اب پورے عروج پر تھی کہ اچانک ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا اور شاگل نے انتہائی پھرتی سے اس کا بٹن آن کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ کال بلیکی کی ہوگی، مگر دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر پر امر سنگھ کی آواز سن کر وہ جھلا گیا۔ اوہ، کیا بات ہے؟ اوور، شاگل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ باس، میں اس کوٹھی کی نگرانی کر رہا ہوں۔ ابھی 9 افراد جن میں ایک غیر ملکی عورت بھی شامل ہے واپس کوٹھی میں پہنچے ہیں۔ وہ بے حد تھکے ہوئے اور پریشان سے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے کپڑوں کی حالت ایسی ہے جیسے وہ جھاڑیوں میں رینگتے رہے ہوں یا زمین پر لیٹے رہے ہوں، امر سنگھ نے جواب دیا۔ اوہ، یہ یقیناً عمران کے ساتھی ہوں گے۔ یہ پہاڑیوں پر ہنگامہ کر کے واپس آئے ہوں گے۔ پوری طرح ہوشیار رہو، میں وہاں پہنچا ہوں۔ انہیں ہر حالت میں زندہ گرفتار کرنا ہے۔ کیا نمبر ہے ان کی کوٹھی کا؟ اوور، شاگل نے کہا۔ کرشن پورا کی کوٹھی نمبر 36 جناب۔ اوور، امر سنگھ نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، شاگل نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ اٹھا اور تیزی سے پورچ کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔